یہ اردگان نے ڈرامہ بنایا نا، ارطغرل، بڑا مشہور ڈرامہ چل رہا ہے، بہت دنیا دیکھ رہی ہے. تو میں ڈراموں کو جائز نہیں کہتا، لیکن جو لوگ فلمیں دیکھ رہے ہیں پہلے سے بے حیائی کے کاموں میں پڑے ہوئے ہیں اور غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں، تو ہم ان کو کم از کم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ یار انڈین فلمیں دیکھنے سے بہتر ہے یہ جو آج کل وہ ڈرامے جو ہمارے فیملی سسٹم کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، جب تم نے دیکھنا ہی ہے تو کم از کم ایک کم درجے پر آ جاؤ نا، اس کو دیکھ لو. تو اس سے تو پھر بھی بہتر ہے کہ کم از کم تمہیں ہسٹری تو پتہ چلے گی، کم از کم تمہیں یہ تو پتہ چلے گا مسلمانوں کی تاریخ کیا تھی. اور ایسے صرف دعاؤں سے کام نہیں بنا، انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں. وہاں میں جب ترکی میں گیا ہوں تو اب دیکھو یہ چیز کتابوں میں بھی بتائی جا سکتی تھی نا، لیکن وہاں طیب اردگان نے کیا کیا ہے، میوزیم بنائے ہیں، ان میں یہ پورا منظر دکھایا جاتا ہے. خدا کی قسم ایسا ایمان بڑھتا ہے کہ چیخیں مارنے کا دل کرتا ہے. ایسی جو علماء بھی گئے ہیں نا، بنوری ٹاؤن کے ایک شیخ الحدیث گئے تھے، وہ کسی نے بتایا وہ رو رہے تھے چیخیں مار مار کے. جو جاتا ہے یہ منظر ہوتا ہے، وہ جب دکھاتے ہیں نا اپنی آنکھوں سے، بھائی کیا منظر، اور کیسے وہ کشتیوں کو راتوں رات خشکی پہ لے کے چلے ہیں، اور خشکی پہ لے جا کے پیچھے سمندر میں اتارا، اور سامنے سے بھی اٹیک اور پیچھے سے بھی اٹیک. انگریزوں نے لکھا ہے، گوروں نے ہسٹری میں، کہ یہ اسباب کی دنیا میں ممکن نہیں ہے. بہت بڑا کارنامہ انہوں نے سر انجام دیا، اور راتوں رات. تو یہ ہماری تاریخ تھی جس کی وجہ سے ہمیں عروج ملا تھا. آج ہم صرف پیڑے کھا رہے ہیں، باتیں ٹھوک رہے ہیں بیٹھ کے، صحیح ہے نا. بزرگوں پہ طنز، علماء پہ اعتراضات، ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنا، فرقہ پرستی، ان چیزوں میں ٹائم ضائع ہو رہا ہے، اور کوئی موٹیویٹ کرنے والا نہیں ہے، کوئی تعمیری کام کرنے والے لوگ بہت تھوڑے رہ گئے ہیں. اور ٹیکنالوجی کی طرف تو توجہ ہی نہیں ہے. یونیورسٹی میں جو لڑکا مذہب پہ چلتا ہے، سب کی بات نہیں کر رہا، ایجوکیشن میں سب سے پیچھے وہی ہوتا ہے عام طور پہ، اسی کی شکایتیں آ رہی ہوتی ہیں. یہ چونکہ نمازی ہے لہذا نمبر سب سے کم اس کے آتے ہیں. تو ماحول بنانا پڑتا ہے نا. تو طیب اردگان نے کیا کیا کہ کیونکہ جو لبرل لوگ ہیں وہ ایسے ڈرامے، ایسی فلمیں بنا کے نا نوجوان نسل کا دماغ خراب کر دیا انہوں نے. اتنا دیکھو، اب محمد بن قاسم کو بھی لوگوں نے ڈاکو کہنا شروع کر دیا ہے، معاذ اللہ. وہ شخص جو سندھ میں اسلام لانے کا ذریعہ بنا، اگر وہ ڈاکو تھا تو اس سندھ میں اسلام کون لے کر آیا؟ انگریز کہے گا تمہارے تو اسلام، جو بر صغیر میں اسلام آیا ہے سندھ کے راستے سے، سندھ کو تبھی باب الاسلام کہا جاتا ہے نا. بر صغیر میں اسلام کہاں سے آیا ہے؟ سندھ کے راستے سے. پھر پورے انڈیا میں بھی پھیل گیا، اور بنگلہ دیش، برما، کہاں کہاں تک پھیلا ہے. تو انٹری جو ہوئی ہے محمد بن قاسم کے ذریعے ہوئی ہے. پروپیگنڈا دیکھو، وہ بھی چور، وہ بھی معاذ اللہ وہ بھی ڈاکو، محمود غزنوی بھی ڈاکو. وجہ کیا ہے؟ جس کے ہاتھ میں میڈیا ہوگا نا، چلے گی اور سنی اسی کی جائے گی، آپ جو کچھ بنا کے پیش کر دیں. تو طیب اردگان نے کہا بھائی ان کو انہی کی زبان میں جواب دینا ہے. ناول لوگ نہیں پڑھتے، رسالے نہیں پڑھتے لوگ، تو نوجوان طبقہ فلمیں ڈرامے دیکھتا ہے. تو اس نے کہا ڈرامہ بناؤں گا، اور ایسا بنا کے دکھایا کہ آج رپورٹیں یہ آ رہی ہیں بہت سے غیر مسلم مسلمان ہو چکے ہیں. تو میں عام لوگوں کو وہ ڈرامہ دیکھنے کا مشورہ نہیں دیتا، اس میں عورتیں بھی ہیں اور کچھ کہا جاتا ہے، میں نے نہیں دیکھا وہ ڈرامہ، بے حیائی کے مناظر بھی ہیں. لیکن میں ان لوگوں کو جو غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں ان سے کہتا ہوں یار کچھ دیکھنا ہی ہے تو پھر ادھر دیکھ لو. جو نہیں دیکھ رہے وہ کچھ بھی نہ دیکھیں، وہ پھر اس کے بعد پھر آگے بھی جائیں گے، وہ یہ دیکھ کے پھر وہ ان کو شوق پیدا ہوگا ذرا فلمیں بھی دیکھیں. اور جو نہیں دیکھ رہے وہ تو بچے رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں تو بری چیزیں دیکھ رہے ہیں تو بھائی یہ دیکھ لو پھر. تو اس سے کم از کم ایک کریٹیو سوچ پیدا ہوگی تمہاری، اور کم از کم ایک تعمیری سوچ پیدا ہوگی، مسلمانوں کی ہسٹری کا تمہیں پتہ چلے گا. تو اردگان کی سوچ چونکہ یہ تھی اس لیے اس نے وہ کر دیا، اور اس سے بہت لوگ پریشان ہیں اس ڈرامے سے. یعنی اس سے جو اسلام دشمن قوتیں پوری دنیا میں پابندی لگانے کی کوشش میں لگی ہوئی ہیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول ہے نا، تمہیں باطل کی پہچان نہ ہو نا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، تو دیکھ لو باطل کے تیروں کا رخ کس طرف ہے. سارے باطل جس کے پیچھے پڑے ہوئے ہونا، سمجھ لو یہ کیا ہے؟ حق ہے. تو ان کو پتہ ہے اس کا اثر کیا پڑ رہا ہے. تو ماحول جو کریٹ کیا جاتا ہے، ماحول ایک قائم کیا جاتا ہے، اس سے جو لیسن ملتا ہے وہ ویسے زبانی سمجھانے سے نہیں ملتا. تو ابراہیم علیہ السلام سمجھاتے رہے، باز آ جاؤ، قوم باز نہیں آئی. تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک ماحول کریٹ کیا، بتوں کو مستنڈا بنا کے کاٹ پیٹ کے. وہ بڑا والا جو بت تھا نا، سب سے بڑا مستنڈا نہیں بنایا، ٹنڈا بنایا. بڑا والا تو پہلے سے مستنڈا تھا. اس مستنڈا پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟
اب یہ کراچی کی لغت ہے, پتہ نہیں باہر والے سمجھتے نہیں سمجھتے. ایک صاحب نے مجھے کہا یہ ہٹو بچوں کسے کہتے ہیں, بار بار پوچھ رہے تھے. اور میں نے کہا بچوں کا معنی بچوں, ہٹو کا معنی ہٹو. تو کہہ رہے ہیں تو بچوں ہٹو کہاں, بچے تو ہیں نہیں جو آپ ان کو ہٹا رہے تھے وہاں. میں نے کہا اس کے لیے آپ آؤ کچھ دن W11 میں بیٹھو, کراچی میں رہو کچھ دن, تو ہٹو بچوں انشاءاللہ. پھر کراچی جاؤ, کراچی سے جاؤ گے تو بولو گے کراچی ہٹو بچوں ہے. ٹھیک ہے نا, خود بخود بولو گے آپ, یہ لفظ کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا آپ کے. تو وہ جو بڑا والا تھا نا, جو سب سے مستنڈا تھا, اس کے گلے میں کلہاڑا لٹکا دیا. لوگ پوچھ رہے ہیں بھائی یہ کس نے کیا, بولا اس نے کیا ہے. تو انہوں نے کہا یہ تو بول نہیں سکتا, یہ کیسے بتائے گا. تو جب انہوں نے خود کہا کہ یہ تو لقد علمت ما هؤلاء ينطقون, اے ابراہیم تجھے پتہ یہ بول نہیں سکتے, اب موقع مل گیا. ارے اف لکم, تم تباہ ہو جاؤ, برباد ہو جاؤ. جو کمبخت بول نہیں سکتا, اپنی صفائی میں ایک لفظ نہیں بیان کر سکتا, اپنا دفاع نہیں کر سکتا, تم اس کو پوجتے ہو. تو قرآن کہہ رہا ہے اس موقع پر ان کو شرمندگی ہوئی, اس موقع پر جو ہے نا یہ ایک دم ان کو احساس ہوا, فرجعوا الی انفسہم قالوا انکم انتم الظالمون, تم تو بڑے ہی ظالم ہو, اپنے آپ کو کہنے لگے.